نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30,000 صحابہ پر مشتمل ایک لشکر تیار فرمایا اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر زید جو ہیں یہ شہید ہو جائیں تو پھر جو لشکر کی کمان ہے وہ حضرت جعفر بن ابی طالب سنبھال لیں، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر لشکر کی قیادت جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ ان کو سونپ دی جائے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان باہمی مشاورت کے ساتھ جسے چاہیں اپنا سپہ سالار مقرر کر لیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہدایات ارشاد فرمائیں اور لشکر کو روانہ کر دیا۔ چنانچہ جب لشکر جو ہے وہ وہاں پہنچا، اور ساتھ یہ بھی ہدایات تھیں کہ موتا کے مقام پر کہ جہاں پر حضرت حارث بن عمر کو شہید کیا گیا ہے وہاں پر پہنچنا اور کفار و مشرکین کو اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ قبول کر لیں تو فبیہا، ٹھیک ہے، اور اگر وہ قبول نہ کریں اور یہ جو ہمارے صحابی کو شہید کیا ہے اس حوالے سے بھی وہ بات نہ سنیں تو پھر ان کے خلاف جہاد کرنا۔ چنانچہ جب لشکر اسلام وہاں پہنچا تو سامنے ان کی تیاری یا ان کا سامنا 2,00,000 لشکر جو رومی فوج کا اس وقت کی سپر پاور کا تھا، پتہ چلا کہ وہ 2,00,000 کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے آ رہے ہیں، اور یہ بھی کہ اس وقت کے جو جدید ترین آلات تھے، ہتھیار تھے، وہ بھی ان کے پاس تھے، اور ادھر کتنے ہیں مسلمان؟ 30,000۔ اب 30,000 کا مقابلہ 2,00,000 لشکر کی تعداد کے ساتھ ہے، اور مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی اتنا زیادہ لیٹسٹ نہیں ہے، اور وسائل بھی اس قدر نہیں ہیں کہ جس قدر اس وقت کی سپر پاور روم کے پاس ہیں۔ جب حضرت زید نے دیکھا کہ مسلمان اتنی بڑی تعداد کو دیکھ کر تھوڑا سا ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو رہا ہے، تو ادھر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی ساتھ تھیں، اور ساتھ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطاب کیا، کچھ الفاظ آپ نے بیان کیے کہ جن کا مفہوم یہ تھا کہ ہم تو صرف اور صرف اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلے ہوئے ہیں، شہادت کا رتبہ حاصل کرنا ہمارا مقصود ہے، کہ جسے کہا جاتا ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مالک غنیمت نہ کشور کشائی، کہ مسلمان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ نہ مال و متاع حاصل کرنا ہوتا ہے، نہ بادشاہی اور حکومت حاصل کرنا ہوتا ہے، بلکہ اس کا تو مقصد ہی کیا ہوتا ہے؟ شہادت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ 2 صورتیں ہیں، ایک صورت میں ہمیں شکست ہو سکتی ہے تو ہمیں شہادت جیسا منصب نصیب ہو جائے گا،
اور اگر فتح حاصل ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہے. تو دو کیفیتوں کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. چنانچہ مسلمان بے جگری کے ساتھ، والہانہ انداز کے ساتھ اور جذبہ شہادت کے ذوق کے ساتھ، رومی طاقت اور قوت کے ساتھ ٹکرائے، اور اس زور سے ٹکرائے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو مسلمانوں کے سپہ سالار تھے وہ شہید ہو گئے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہدایات دی تھیں، فوراً حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے قیادت سنبھال لی اور لشکر اسلام کا جو علم تھا، جھنڈا تھا، وہ تھام لیا. روایات میں ہے کہ ان کے اوپر حملے کیے گئے تابڑ توڑ تیروں سے، تلواروں سے، کہ یہاں تک کہ ان کا ایک بازو کٹ گیا، اور انہوں نے دوسرے بازو کے ساتھ علم سنبھالے رکھا. لیکن جب دوسرا بازو بھی کفار و مشرکین کے حملوں سے کٹ گیا تو انہوں نے کٹے ہوئے ان ہاتھوں کے ساتھ ہی اپنے سینے کے ساتھ اس پرچم کو، اس علم کو سنبھالے رکھا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی جان آفرین کے سپرد کی. ان کے جسم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور شہادت کا منصب حاصل کرنے کے بعد جب تیسرے جان نثار صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ کی باری آئی، قربان جائیں ان کے جذبے کو. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ سامنے موت نظر آ رہی ہو اور ایک لمحے کا پتہ نہ ہو کہ جان بچے گی یا نہیں بچے گی، کیا کیفیت ہوتی ہے. حضرت عبداللہ نے کہا، اے نفس، ان کے کلمات یہ کوٹڈ ہیں، اے نفس تجھے کیا پسند ہے؟ بیوی؟ اسے 3 طلاقیں. غلام؟ بہت مالدار بھی تھے، غلام رکھے ہوئے تھے، غلام وہ پسند ہیں، وہ سب آزاد ہیں. لشکر کی کمان سنبھالتے ہی فرمایا کہ اے نفس تجھے کیا چیز محبوب ہے، کیا پسند ہے؟ بیوی؟ اسے 3 طلاقیں. غلام پسند ہیں، وہ سب آزاد ہیں. تمہیں باغ پسند ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ہے. اور اس کے بعد اس بے جگری کے ساتھ، یعنی سب کچھ یہاں قربان کر دیا ہے، یعنی مال و دولت، اپنی جائیداد، سارا کچھ اللہ کے نام پر ختم کر کے یہاں نظر آ رہا ہے کہ انہیں کیا مطلوب تھا. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. چنانچہ انہوں نے بھی بے جگری کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، وہ بھی شہید ہو گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ شہید ہو جائیں تو ابو جعفر بن ابی طالب، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں عبداللہ بن رواحہ. یعنی نگاہ نبوت یہ پہچانتی تھی، جانتی تھی کہ ایسا ہوگا. چنانچہ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی جام شہادت نوش کر چکے تو مسلمانوں نے پھر مشاورت کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سپہ سالار مقرر کیا. اور جب حضرت جعفر بن ابی طالب ان کی شہادت ہوئی تو روایات میں ہے کہ ان کے جسم کے اوپر اس قدر زخموں کے نشان تھے کہ 90 کے قریب زخم لگے ہوئے تھے، اور
اس کے اوپر درہ امتیاز یہ کہ وہ سارے کے سارے آپ کے سامنے تھے، سینے کے اوپر تھے، چہرے کے اوپر تھے، ایک زخم بھی آپ کی پشت کے اوپر نہیں تھا. یعنی اس قدر اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ بھی اپنا چہرہ انور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، انہوں نے آگے ہی بڑھتے رہے ہیں. چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کمان سنبھالی کہ جن کے بارے میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر رسول کے اوپر اپنے ممبر پر بیٹھ کر اس بات کا بیان فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرمائے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اب جھنڈا زید کے پاس ہے، وہ شہید ہو گئے ہیں. اب جھنڈا جب ابو جعفر بن ابی طالب نے سنبھال لیا ہے اور وہ بھی شہید ہو گئے ہیں، اور اب جھنڈا جو ہے وہ فلاں کے پاس آ گیا ہے، یہاں تک کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں. اور اب جو ہے خالد بن ولید جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے ان کے ہاتھ میں ہے، اور ساتھ دعا فرماتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ ان کی مدد اور نصرت فرما. ادھر سے یہ دعائیں ہو رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے اس دن لڑتے ہوئے اس قدر جرأت و بہادری کا مظاہرہ کیا کہ کہا جاتا ہے کہ 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹیں، اور انہیں اللہ رب العزت نے یہ اعزاز عطا فرمایا. جب انہوں نے یہ کمان سنبھالی تو اس وقت تقریباً شام ہو چکی تھی، اور اصول یہ تھا کہ شام کے بعد جنگ بند ہو جاتی ہے، فوجیں اپنے اپنے خیموں میں اپنے اپنے مورچوں میں جا کے آرام کرنے لگیں. صبح ہوئی تو جنگی حکمت عملی کو اپناتے ہوئے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری جو سپاہی تھے ان کی پوزیشنیں چینج کر دیں، تبدیل کر دیں، افسران بدل دیے، لیڈران کو آگے پیچھے کر دیا اور اس کے 3 حصے بنا دیے. جنگ شروع ہوئی تو رومی یہ دیکھ کر ادھر سے دعائے رسول کام کر رہی تھی، ادھر سے یہ حکمت عملی چل رہی تھی. رومی سمجھے شاید ان کو راتوں رات کوئی کمک پہنچ گئی ہے، فوج مزید آ گئی ہے. سارے سامنے چہرے وہ مختلف ہیں، بدلے ہوئے ہیں. قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا گیا اس بات کا. پھر آپ نے وہ لشکر کے کچھ حصوں کو کہا کہ آپ نے جنگ شروع ہونے کے بعد شامل ہونا ہے. چنانچہ جب ایسا ہوا کہ کچھ تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک دستہ شامل ہو جاتا، پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور دستہ شامل ہو جاتا، تو ان کے اوپر یہ اثر پڑا کہ انہوں نے سمجھا کہ شاید فوجیں جو ہیں وہ اور آ گئی ہیں. پہلے جو اندازہ تھا کہ ایک طرف 30,000 ہیں اور ادھر 2 لاکھ ہیں، یعنی اگر کیلکولیشن کی جائے تو ایک طرف ایک فوجی ہے اور اس کے مقابلے میں 60 کے قریب 66 کے قریب بلکہ فوجی ہیں، ایک کا 66 کے ساتھ مقابلہ ہے. چنانچہ ان کے دلوں میں جب رعب پڑ گیا، مسلمان جو ہیں وہ آگے پیش قدمی کرنے لگے. پھر حکمت عملی کو اپناتے ہوئے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے ہٹنے کا حکم دیا کہ آپ تھوڑا بیک پہ آئیں. چنانچہ پیچھے ہٹنے کے باوجود رومیوں کے اوپر اس قدر دہشت طاری تھی کہ وہ سمجھے یہ بھی مسلمانوں کی کوئی چال ہے اور یہ ہمیں گھیرنا چاہتے ہیں. چنانچہ انہوں نے تعاقب نہیں کیا، پیچھے نہیں آئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ کہ جس جنگ کے اندر یہ فتح اور خوش قسمتی تھی مسلمانوں کی کہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے کے باوجود ان کو پسپا ہونے کے اوپر اور تعاقب نہ کرنے کے اوپر ان کو قائل کر لیا، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لے کر مدینہ المنورہ میں فوج کو لشکر کو لے کر واپس آئے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اطلاع دینے کے لیے قاصد بھیجا اور وہ پہنچا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ
اگر تم چاہو تو تم وہاں کی کارروائی بیان کرو، اگر تم چاہو تو میں وہاں کے حالات بیان کروں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بیان کریں گے تو ہمارے ایمان اور یقین کے اندر اور پختگی آ جائے گی۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے حالات ایک ایک کر کے بیان فرمائے، تو وہ کہتے ہیں اس رب کی قسم جن کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یا رسول اللہ آپ نے حرف بر حرف ان کے حالات کو صحیح بیان کیا، وہاں پر ایسا ہی ہوا ہے۔